بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہندی غلام تھا۔ وہ غلام بڑا ہی محنتی اور آقا کا فرما بردار تھا، جو پچھلے کئی برسوں سے اپنے آقا کے ساتھ رہا تھا۔ اس آقا کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، چاند کے بدن والی، حسین اور خوش مزاج۔ جب لڑکی بلوغت کے قریب پہنچی تو بہت سے طلبگار بھاری حق مہر دے کر نکاح کی خواہش کرنے لگے۔ ہر وقت اس کے دروازے پر لڑکی کے طلبگاروں کا آنا جانا لگا رہتا۔ آقا اپنی نوجوان بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ایک باحیا نوجوان کی تلاش تھی۔ ایک طرف تو وہ آقا اپنی بیٹی کے لیے ایک باحیا نوجوان کی تلاش میں تھا، اور دوسری طرف وہ ہندی غلام اپنے ہی آقا کی خوبصورت لڑکی پر فریفتہ تھا اور اسے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر پایا تھا۔ اس لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے اس کی محبوبہ کی شادی نہ ہو سکے، اور اپنے آقا کو کہتا کہ مال کا بھروسہ نہیں، دن میں آتا ہے رات کو ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ سردار کا بیٹا ہونا بھی معمولی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال اور گھوڑے پر مغرور ہوتا ہے۔ آخر اس ہندی غلام کے آقا نے اپنی لڑکی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا، جو تمام خاندان اور قبیلہ کے لیے باعث فخر تھا۔ رشتہ دار عورتوں نے کہا کہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ سرداری، لیکن آقا نے کہا یہ لڑکا روح زمین پر بغیر ان چیزوں کے بھی سونے کا خزانہ ہے۔ جب اس ہندی غلام کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں تو وہ پریشانی کے عالم میں بیمار پڑ گیا اور دن بہ دن کمزور ہونے لگا۔ بہت سے طبیبوں نے کوشش کی لیکن وہ علاج نہ کر پائے۔ ایک رات آقا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو تنہائی میں اپنے غلام کے پاس جا اور اس سے اس کے حال کے بارے میں دریافت کر۔ تو اس کی ماں کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھ سے اپنا غم بیان کر دے۔ آقا کی بیوی اگلے دن تنہائی میں غلام کے پاس گئی اور مہربان ماں کی طرح اس کے سر میں کنگھی کی۔ اس کی محبت نے غلام کو نرم کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ بیٹی کی شادی کسی اجنبی سے کر دے گی۔ وہ میری آقا زادی ہے اور میں زخمی جگر ہو گیا، افسوس نہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ جائے۔ غلام کی بات سن کر آقا کی بیوی نے چاہا کہ اس کو مارے پیٹے اور بالا خانے سے نیچے گرا دے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن صبر کر گئی اور خود کو قابو میں رکھا۔ بعد میں جب اپنے خاوند کے پاس گئی تو سارا قصہ اس کو بیان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ غلام ایسا کمینہ نکلے گا، ہم نے گمان کیا کہ وہ بھروسے کا ہے۔ آقا نے کہا صبر کر، اس غلام کو خوشخبری سنا دے کہ ہم لڑکی تجھے ہی دے دیں گے، تاکہ غلام کے دل سے لڑکی کا خیال نکل جائے، اور پھر تم تماشا دیکھنا اسے کس طرح سبق سکھاتا ہوں۔ بس تو اس کا دل خوش کر دے اور اسے کہہ دے کہ سچ یہی ہے کہ حقیقتاً ہماری لڑکی تیرا جوڑ ہے، ہم پہلے نہ سمجھے تھے جبکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں، لیلا بھی ہماری اور تو مجنوں بھی ہمارا، یہ سب کہہ دے تاکہ اچھا خیال اور فکر اس پر چھا جائے۔ آقا کی بیوی بولی اس ذلت و رسوائی کے معاملے میں میری زبان کیسے ہلے گی؟ میں اس کی خاطرداری کے لیے ایسی بکواس کیوں کروں؟ میری طرف سے وہ شیطان صفت چاہے مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آقا نے کہا کہ تو اسے تسلی دے تاکہ اس شفقت اور تیمارداری سے اس کی بیماری جاتی رہے، اور مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ باریک کاٹنے والا صحت یاب ہو جائے۔ جب مالکن نے اسے ہندی غلام کو تسلی دی تو وہ پھولے نہ سمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گیا۔ جب آقا نے دیکھا کہ اس کا غلام صحت مند ہو گیا تو اس نے ایک مجمع جمع کیا اور دعوت کی کہ میں غلام کی شادی کر رہا ہوں۔ وہاں پر موجود سارا مجمع اس غلام کو مبارکباد دینے لگا۔ غلام کو اس بات کا یقین ہو گیا اور پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کی پہلی رات آقا کے بتائے ہوئے منصوبہ کے وقت بھی آ گیا۔ اس نے ایک لڑکے کو دلہن کی طرح آراستہ پیراستہ کروایا اور لڑکیوں کی طرح اس کی کلائیاں بنوائیں، اور اس طرح اس غلام کو مرغی
को दिखाकर मुर्गा दे दिया और एक हट्टे कट्टे लौंडे को घूंघट पहनाकर उसके कमरे में भेज दिया और तन्हाई में शमा बुझा दी। वो हिंदी गुलाम एक आकाज़ादी की बजाय एक हट्टे कट्टे गुलाम के साथ रह गया और फिर सारी रात आवाजारी करता रहा, जबकि हर दफ बजने वाले की वजह से किसी ने उसकी आवाजारी न सुनी। दिन निकलने तक वो उस बेचारे गुलाम को दबोचता रहा जिस तरह कुत्ते के आगे आटे की बोरी हो, और सारी रात उसे अपनी आतिश नफ्स की आग में जलाता और जलील करता रहा। सुबह होते ही वो हिंदी गुलाम नीम मुर्दा हालत में हमाम में गया और नहा धोकर रंजीदा हालत में वापस आ गया। उसके आने से पहले लड़की दुल्हन की तरह उसके सामने बैठ गई और उसकी माँ भी मुहाफिज बनकर वहाँ बैठ गई, ताकि ऐसा ना हो कि वो दिन में भी आजमा ले। उस गुलाम ने थोड़ी देर उस आकाज़ादी को देखा और फिर दोनों हाथों से उसे धक्का दिया और बोला, खुदा करे तेरा कोई जोड़ ना मिले। तुझ जैसी बदकार और बुरी दुल्हन से मैं पनाह मांगता हूँ। तो दिन में कुछ और रात को कुछ है। और फिर वो गुलाम खुद ही अपने आका के घर से भाग गया। बेशक उस गुलाम को सबक मिल चुका था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए।